گھر میں محبت سے رہنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے. گھر جو ہے نا، گھر یہ سکون کے لیے بنایا اللہ نے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. گھر بنتا ہے نکاح کے بعد، گھر بنتا ہے نا بھئی. شادی ہوتی ہے تو ایک گھر آباد ہوتا ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھر کا وجود. گھر کوئی بحریہ ٹاؤن کے بنگلوں کو تھوڑی کہتے ہیں. گھر کا مطلب بھائی، ورنہ تو ہوٹل بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں بالکل بنگلوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ گھر نہیں کہلاتے، وہ ہوٹل کہلاتے ہیں. تو گھر کا مطلب جہاں ریلیشن ہو، جہاں تعلق ہو، محبت ہو. کوئی آپ کا انتظار کرے، کوئی کسی کا آپ انتظار کرو، کوئی آپ کے ماتحت ہو، آپ کسی کے ماتحت ہو. یہ ایک جو ریلیشن قائم ہوتا ہے، اٹ از کالڈ گھر. کیا خیال ہے؟ اٹ از کالڈ گھر. وہی جو ہوم اور ہاؤس کا فرق ہے. ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے، ہومنگ اسکیم میں نے اب تک نہیں سنی. وجہ اس کی یہ کہ وہ بحریہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہم ہاؤس بنا کے دے سکتے ہیں، ہوم بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، ہاؤس کو ہوم بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کوئی بلڈر کا کام تھوڑی ہے. تو اللہ تعالی نے گھر جو رکھا ہے نا، گھر یہ جانوروں کو بھی دیے ہیں. بہت سے جانور گھر بنا کے رہتے ہیں. شیر کی کچھار ہوتی ہے، وہ شکار کر کے آتا ہے، ادھر ادھر دہشت گردی کر کے آ کے جب سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں اس کو کوئی چیتا پیتا چھیڑے نہیں، تو اس کے لیے کہاں داخل ہو جاتا ہے؟ وہ اپنی خود ہی بول لیا کریں تاکہ وہ کچھار میں داخل ہو جائے. سانپ جب خطرہ محسوس کرتے ہیں کہاں گھستے ہیں؟ بل میں. اور اگر وہاں سانپ نہیں بیٹھے ہوئے، اس کو تانے دینے کے لیے بیٹھی بھی ہو، وہ بل میں گھسے گا؟ بولو بھائی، نہیں جائے گا. وہ سانپ بل میں گھس کے آتا اس لیے کہ یار یہاں یہ اپنا ٹھکانا ہے، سکون ملے گا، یہاں آرام سے تمیز سے زندگی گزاریں گے. جب بھوک لگے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا باہر نکلیں گے، انجوائے کریں گے. یہ سکون کی جگہ ہے. چوہے اپنے بلوں میں گھستے ہیں. بلیاں بھی گھر بناتی ہیں اپنا ٹھکانہ. جب بچوں کی پیدائش کا وقت آتا ہے بلی کی، تو وہ کوئی سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکے. بلوں کے خطرات سے انسانی نما بلے بھی اس کو پریشان نہ کریں، اور جو سچی مچی کے بلے ہیں وہ بھی پریشان نہ کریں. تو بڑے تمیز سے. خرگوش بھی ایسا ہی کرتی. خرگوش کی جو مادہ ہے وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے. وہ تو باقاعدہ ڈیکوریٹ کرتی ہے اپنے گھر کو. جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے جسم کے بال نوچ کے کارپٹ کی طرح زمین پہ بچھا دیتی ہے، ٹیمپریچر مینٹین رکھتی ہے، بہت کچھ کر کے اس کو پتا ہے میرے بچے یہاں سکون، اطمینان اور امن اور شانتی کے ساتھ پلیں گے. تو بھائی جو انسان جو تہذیب میں سب سے آگے ہے، گھر اس کی بھی ضرورت ہے. جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا، سکون کی، مسکنت کی، رہنے کی جگہ بنایا. پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، سارا دن آؤٹنگ کر کے، جاب کر کے شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں. اب چڑا آیا شام کو اپنے گھونسلے کی طرف، چڑیا نے منہ بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ، تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہے. کبوتر آیا، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کبوتروں میں، 12 گھنٹے کی. ان کے یہاں لیڈیز بھی جاب کرتی ہیں کبوتروں میں. 12 گھنٹے کبوتر، 12 گھنٹے شاید گوروں نے یہیں سے لیا ہو. تو اب وہ جب آیا اور کبوتری کا منہ بنا ہوا ہے، وہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی کبوتر سے. بولی تو کیا باجرہ لے کر آیا ہے؟ بھائی دیکھو، کبوتر جو لے کر آئے گا نا بچوں کو کھلانے کے لیے، کبوتری صبر شکر سے گزارا کرتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کبوتر دانہ لے کر آتا ہے، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. ہم نے تو کبوتر بھی پالے ہیں، دیکھا ہے یہ سارا منظر، بڑا زبردست خوبصورت منظر ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو پتا ہوتا ہے نا کبوتر کے بچوں کو ابا آنے والے ہیں، وہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے منہ کھول کے بچے. کیا اللہ کی ایک، مجھے تو بڑا شوق ہے جانور پالنے کا، بڑی فطرت کی اس میں. اور یہ خدا کی قسم وہ بڑے بدبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ چیزیں خود سے بنی ہیں. جو ایتھیسٹ ہے نا، اللہ کا انکار کرنے والے، خود سے یہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے. مشینیں بنتی ہیں خود سے، بے جان چیزیں وہ بھی نہیں بنتی. تو یہ جاندار جذبات، احساس رکھنے والا، محبت نفرت کرنے والا، ایسے جذبات اللہ نے رکھے کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ کے بتاتا ہے، خوشی ہوتی ہے تو ہنس کے بتاتا ہے. یہ جذبات یہ خود بخود ساری چیزیں کیسے پیدا ہو گئی؟ اس کبوتر کے دل میں کس نے ڈالا کہ تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں، خود بھی کھا اور ان بچوں کے لیے دانا بھی جمع کر.
اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرے اسپرم سے پیدا ہونے والے انڈے ہیں جن سے یہ بچے نکلے ہیں؟ کیا اس نے بھائی میڈیکل سائنس پڑھی ہے کیا؟ اس کو کیا پتا کہ یہ بچے جو ہے نا اللہ نے میرے باڈی سے پیدا کیے ہیں، تبھی تو اتنی محبت کر رہا ہے وہ. انہی بچوں میں آپ دوسرے کبوتر کا بچہ لا کے رکھ دیں، وہ زیادہ خوبصورت، اٹھا کے مار دے گا، فوراً باہر پھینک دے گا اس کو، بولے گا میرا نہیں ہے. ڈی این اے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کبوتر کو پتا ہوتا ہے میرا ہے، گوروں کو نہیں پتا ہوتا، گوروں کو نہیں پتا ہوتا یہ کس کا ہے. یہ بتا رہا ہوں، لوگ صبح شام تعریف کرتے ہیں نا وہ ہم سے اچھے، وہ ہم سے اچھے، وہ کبوتر سے بھی اچھے نہیں ہو آپ. ٹھیک ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں مانتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے آپ اچھے نہیں بن گئے، بڑی بڑی برائیاں ہیں. تو کبوتر کے بچے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے، کبوتر دانہ لے کر آئے گا اور بچوں کے منہ میں جتنا اللہ نے اس کو رزق دیا وہ کہتا ہے چلو بھائی آج اتنا ہی ملا، آج بارش تھی اس کی وجہ سے زیادہ مال ملا نہیں ہے، گزارا کرو. کبوتری بھی گزارا کرتی ہے. اگر کبوتری تانا دینا شروع کر دے، 4 دانے اٹھا کے لے آیا، بچوں کی فیوچر کی فکر نہیں ہے، تو کبوتر گھر آنا چھوڑ دے گا، وہ دوسری کبوتریوں میں منہ مارنا شروع کرے گا. کمبخت وہ کہے گا یہ بچے لے کے چلی جاؤ. تو جانوروں کا تو اللہ نے سسٹم بنا دیا، نہ کبوتر کبوتری کو تانا دے گا، کبوتری بھی جاتی ہے دانے لے آتی، کبوتر کہتا ہے بھائی بچوں کی ماں ہے، مجھ سے یقیناً یہ خیر خواہ ہوگی، کیا خیال ہے؟ اور وہ کبوتری بھی کہتی ہے بچوں کا باپ ہے، اگر اس کو آج دانا پانی کم ملا ہے تو بھائی قدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا، کوئی بے روزگاری کے تانے نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر وہ دیکھے کہ کبوتر وہیں پڑا ہوا ہے کمبخت اڑ ہی رہا، پھر یقیناً کبوتری کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو تانے دے دے کے مار دے، پھر اس کا حق ہے. تو جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں، آشیانے میں. انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا. سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو نکاح ہوتا ہے، گھر وجود میں آتا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں، اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا ایسے یار کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا، روٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا، مطلب وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی بھی ہے، یا کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میدا ہی الٹا کام کر رہا ہے. ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے، چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس، سمجھ میں آتا ہے یار کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی، تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے. کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں. بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نہیں بجھتی، چائے سے نہیں بجھ رہی، سمجھ میں آتا ہے، دودھ سے نہیں بجھ رہی، پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی، اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا، یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑا فالٹ ہے. میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی. وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یو کے کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے، موٹاپا آتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، خراب تھوڑی ہوتی ہے. وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا، اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو، تم انگریز کے پٹھو ہو، کمبختوں، تم دم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر، آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا 2 بچے تو بس تم اسی پہ لگے رہو، برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی، اپنی صحت بھی، اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی 2 کے بعد ہیں.
گھر تو بنتا ہی 2 کے بعد تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کو ایک گیدرنگ ہوتی ہے, آپس میں کھیلتے ہیں. تو ایک لائن پہ لگا دیا, بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے. ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں, ہر گھر میں بے سکونی, لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہن بہن سے بات نہیں کر رہی, جٹھانیاں, نندوئی, ساسیں, وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی, ماں بیٹی میں نہیں بن رہی, میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی, یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا, چڑے نکلے ہیں بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے, گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں, اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا, 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو, 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے, سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے. اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہے. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا 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 ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے؟ کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے. کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے. اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کی, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئے.